کیپٹل ہل حملہ اور صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام، ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک اور فرد جرم عائد، سابق امریکی صدر پر ملک کے ساتھ دھوکہ دہی کا بھی الزام۔ جرمن فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس ماس کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ ISPR۔ ترکیے کے نائب صدر جاوید یلماز کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج کراچی پہنچیں گے۔ نائب صدر جاوید یلماز اور وزیر اعظم شہباز شریف پاک بحریہ کے جہاز PNS طارق کی لانچنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی KCCI کے وفد سے بھی ملاقات شیڈول۔ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے، حلقہ بندیاں کرنا اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، ہم 90 دن میں انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ نگران حکومت میں ترقی کا سفر چلتا رہنا چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ لے کر آنے والی نئی حکومت ہی عوامی مسائل حل کرے گی۔ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے، مشاورت کے ساتھ مسائل کا حل نکالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور، باجوڑ خودکش دھماکے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کا خودکش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار، افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو، شہباز شریف اور آرمی چیف نے CMH میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی، بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ملک کے پاس کھربوں ڈالر کے اثاثے ہیں۔ پاکستان کا گیس انفراسٹرکچر 42 ارب ڈالر کا ہے، 6 ٹریلین ڈالر کی معدنیات موجود ہیں۔ دوست ممالک اور عالمی کمپنیاں سرمایہ کاری کی خواہش مند ہیں۔ انویسٹرز کی سہولت کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے۔ مساق معیشت پر ماضی میں بھی بات کی، اب بھی اس پر یقین رکھتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب۔ امریکہ کی جانب سے باجوڑ حملے کی مذمت، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایسے حملے تمام پرامن اور جمہوری معاشروں کی توہین ہیں۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا، کسی بھی ملک کو ایسی صورتحال کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر۔ افغانستان سے دہشت گردی کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے، پاکستان شدت پسندی کے خلاف مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو نے جو اسلحہ اور سامان چھوڑا وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے پاس ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں ہماری پالیسی واضح، ہم عالمی سطح پر بلاکس کی سیاست میں نہیں ہیں۔ ملک میں عام انتخابات سے پہلے نگران حکومت کے لیے مذاکرات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب۔ ہم بروقت الیکشن کے لیے بروقت حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ باجوڑ واقعہ ایک قومی سانحہ ہے، سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے کارکن پرعزم ہیں، دلیل کی بنیاد پر یہ جنگ جیتیں گے۔ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کارکن پرامن رہیں، ہم نے دہشت گردی کا جواب دہشت گردی کے انداز میں نہیں دینا۔
جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گفتگو۔ حکومت کا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر پیٹرول بم حملہ۔ پیٹرول 19 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 90 پیسے بڑھا دی گئی، نئی قیمت 273 روپے 40 پیسے فی لیٹر مقرر۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوا، وزیر اعظم کی منظوری سے قیمتوں میں اضافہ کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، کیسے گزارا کریں شہریوں کی دہائی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا، واپس لینے کا مطالبہ۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس فل کورٹ بنے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ نے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے فوج کی تحویل میں موجود 102 ملزموں کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ 7 ملزم GHQ حملے میں ملوث، 27 نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا۔ منصور اوان، قانون ملزموں کے پک اینڈ چوز کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس مظاہر نقوی، جو لوگ براہ راست ملوث تھے ان کے کیس ہی ملٹری کورٹس بھیجے۔ اٹارنی جنرل، کسی فورم پر مواد ہوگا تو پتہ چلے گا آپ کا دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی آئینی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، سماعت آج پھر ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کی درخواست پر 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ دو 2018-19 میں دائر جواب میں نہیں کہا کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کروائے۔ قانون میں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے فارم B میں تحائف کے نام لکھنے کا کالم موجود ہی نہیں۔ لسٹ بناتے وقت کسی نے تحائف کی مالیت کی تفصیلات بھی نہیں بتائیں۔ گواہان نے تحائف کی مالیت کا چالان بھی عدالت میں جمع نہیں کرایا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کا دفعہ 342 بیان ریکارڈ۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین، جبکہ محمود خان وائس چیئرمین منتخب۔ پرویز خٹک کا 19 اگست کو نوشہرہ میں پہلا جلسہ کرنے کا اعلان۔ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، محمود خان کا عزم۔ جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ کی طبیعت میں بہتری، رضوانہ نے ہلکی غذا لینا شروع کر دی۔ کچھ ادویات کو تبدیل کیا گیا، گزشتہ رات سے آکسیجن لیول بھی بہتر ہوا۔ اسپیشل میڈیکل بورڈ رضوانہ کا تفصیلی طبی معائنہ کرے گا۔ کمسن ملازمہ تشدد کیس کی مرکزی ملزمہ سومیا عاصم کی 7 اگست تک عبوری ضمانت منظور۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ وزیر اعظم کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد میں گھریلو تشدد کا شکار بچی کی صحت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مظلوم خاندان کو ہر ممکن مدد اور فوری انصاف فراہم کیا جائے گا، شہباز شریف۔